علی بھی اگلا سوال ہے، حال ہی میں ایک سلفی عالم کی ویڈیو دیکھی ہے جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں گولڈ کے آن لائن کاروبار کو شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام میں گولڈ اور سلور کی تجارت صرف دست بدست یعنی ہاتھ کی منتقلی کے ذریعے کرنا ہی درست ہے، ادروائز یہ قطعاً حرام ہے، پلیز وضاحت فرما دیں۔ میں نے تو خیر یہ کلپ ایسا کوئی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا۔ اس میں یعنی پارشلی بات تو درست ہے کہ جو گولڈ کا کام ہے وہ دست بدست ہونا چاہیے۔ جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گولڈ ہے، سلور ہے، اناج ہے، کھجور ہے، اس طرح کافی ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ آپ کو یہ ساری حدیث کتاب البیوع چیپٹر جو ہے نا مشکات کا دوسری جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے آپ کو ساری مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ دست بدست ہونی چاہیے، اور اس کی انہی احادیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ وہ غرر سے بچنے کے لیے۔ غرر کہتے ہیں عربی میں دھوکے والے معاملے کو۔ کوئی بھی دنیا کا کاروبار حلال ہے اگر وہ حلال چیزوں کا کاروبار ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس کے اندر جوا نہ ہو، نمبر 3 اس میں سود نہ ہو، اور نمبر 4 اس کے اندر غرر نہ ہو۔ غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کہ دکھایا کچھ اور دے کچھ اور دیا۔ تو وہ ان حدیث کو آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو ایک حدیث یہ بھی ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص یعنی تجارت والا معاملہ کرے تو جب تک کوئی چیز کسی سے خریدتا ہے تو اس کو قبضے میں نہ لے لے، اس وقت تک کسی کے آگے نہ بیچے۔ قبضے میں لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ابن عباس نے خود ہی اس کی حکمت بتائی کہ تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو چیز اس نے لی تھی وہ وہی نکلی ہے یا نہیں، یعنی مراد یہ کہ دھوکہ تو نہیں ہوا۔ جی اور اگر دھوکہ نہ ہو رہا ہو پھر قبضے میں لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ بیچ میں مڈل مین بنے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ مارکیٹ سے فون اٹھائے اور ڈائریکٹ کسٹمر کو بھیج دیا، وہ کہتے ہیں وہ قبضہ تو کیا نہیں، ڈائریکٹ بھجوا دیا انہوں نے، ڈاک کا خرچہ، وہ قبضہ کر کے انہوں نے کیا دیکھ لینا تھا؟ سر یہ گورا ہے، اگر وہ آئی فون 5 کہہ رہا ہے تو آئی فون 5 ہی ہوگا، جی دھوکے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اس وقت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ دھوکے سے بچو۔ دیکھو کہ ایک بندے نے ایک بہت بڑا اگر اونٹوں پہ لدا ہوا قافلہ کھجوروں کا منگوایا ہے، ابھی اس نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس میں کتنے % ٹھیک کھجوریں ہیں، کتنے % غلط ہیں، اور وہ آگے کسی کو بیچ دیتا ہے کہ جی یہ اتنے % یہ بڑی اچھی کھجور آئی ہے، خود اس نے دیکھی نہیں ہے۔ تو کھجور میں تو ہو سکتا ہے، آلوؤں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو برانڈڈ چیزیں ہیں جیسے گھی کا کسی خاص کمپنی کا ڈبہ ہے اور وہ یعنی پاکستان کی جو فوڈ اتھارٹی ہے اس سے اپرووڈ ہے، وہ آپ پاکستان میں کہیں سے بھی لیں وہ صحیح ہوگا۔ جی اس کے لیے تو نہیں میں نے قبضہ کرنا ہے اور پھر آگے بیچنا ہے۔ اگر میں مڈل مین ہوں، میں کراچی کمپنی سے خریدتا ہوں، پشاور بھجوانا ہے، تو میں پہلے یہاں رہوں، اس کو ایک ایک کو کھول کے چیک کروں، کھول کے میں کیا کڈاں بیچوں، وہی نکلے گا جو ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اور کھولنے میں سیمپلنگ ہی کر سکتا ہوں، سارے ڈبے تو نہیں کھول سکتا، وہ بکیں گے ہی نہیں۔ 100 میں سے ایک ہی کھول کے دیکھوں گا نا بیچ میں گھی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے۔ تو کمپنیوں کا تو ایسا معاملہ تو برانڈڈ چیزوں کے لیے تو چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ مطلب جو ہے نا وہ سلفی علماء نے ہنگامہ اس طرح کے معاملات کے اوپر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ دین کی فقہ کو بھی سمجھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ جو بریلویوں نے آخری حصہ پکڑا ہوا ہے، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، کہتے ہیں رزق بھی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ دین ظاہر دین تو نبی نے سکھانا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوروں کے عوض یعنی 1 کلو اچھی کھجوروں کا سودا کر لے کہ مجھ سے یہ 2 کلو ردی کھجوریں لے لو اور مجھے 1 کلو اچھی والی کھجوریں دے دو۔ اس طرح نہ کرے، بلکہ ان 2 کلو کو بیچے، پہلے اس سے رقم حاصل کرے، پھر اس رقم سے وہ خریدے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غرر اوائڈ ہو جائے گا۔ آپ 2 کلو کھجوروں کی جو قیمت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کے 1 کلو کے برابر نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ جی تو جنرل روٹ بنا دیا گیا، اس کو آپ بیچیں اور پھر یہ والا معاملہ کریں، اس کے بدلے میں نہ کریں۔ اجناس کے لیے تو اسپیسیفکلی کہہ دیا۔ باقی یہ جو سونا چاندی کا آن لائن کاروبار ہے، وہ آن لائن کاروبار سونے کے بدلے سونا ہو بھی نہیں رہا ہوتا، وہ تو ڈالر کے بدلے ہو رہا ہوتا ہے، تو جنس بدلی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی جو سونے کا ریٹ ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکلتا ہے، حالانکہ سونے کے ذریعے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے اصولاً، کیونکہ اصل تو کرنسی سونا ہے نا جی۔ پرانے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی، کرنسی نوٹ سے پہلے،
وہ سونے کے جو سکے تھے ان کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے. وہ جو سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو وہی ہوتی تھی جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی. فیس ویلیو کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 1 دینار ہے سونے کا, اور پھر وہ اس کا جو وزن ہے نا, اس وزن کو آپ تولے تو وہ اتنا سونا اس کے اندر موجود ہوتا تھا. اب اگر میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے تو آپ نوٹ کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ایڈی مشکل اردو لکھی ہوتی ہے. وہ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے نوٹ کی فارم میں. حامل حاضہ کو جو یہ 5000 کا نوٹ پوزیس کرتا ہے, جس کے پاس ہے, اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہے کہ میں آپ کے اس نوٹ کو نہیں مانتا, آپ مجھے اس کے بدلے گولڈ دیں, ویسے گولڈ کو نہیں دے سکے گا, زیادہ ہی نوٹ چھاپ رہے ہیں, تو وہ ادا کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے, حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا, یعنی ویلیو اس کی گولڈ کے ایکویلنٹ ہے. اب تو یعنی چاندی تو ختم ہو گئی ہے, ابسلیٹ ہو چکی ہے. حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. تو پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پرشین دینار الگ سے چھپے ہوئے تھے, بنے ہوئے تھے, اس طریقے سے رومن الگ سے تھے, اور وہاں پہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہوتی تھی, وہ سونے کے ہوتے تھے. اب اس میں نبی علیہ السلام نے نا عدل بدل کرنے سے منع فرما دیا. کیوں؟ سونے کے بدلے سونا. ہو سکتا ہے کہ اس کا پرشین کا جب سونا تولیں اس کا وزن کم نکلے اور رومن کا زیادہ نکلے, تو وہ اوپر والا مال تو سود ہو جائے گا. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے نا, سونے کے بدلے سونا سود ہے. ایکویلنٹ ہو, اس میں الفاظ ہے ہاتھ کی منتقلی اور برابر. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہار سونے کا خریدا, سونے کے سکوں کے عوض. اس وقت نوٹ نہیں تھے, یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے. تو جب میں نے وہ اس کے جو اس میں جو موتی لگے تھے وہ علیحدہ کیے, اور اس میں جو سونا تھا علیحدہ کیا. جب میں نے اس سونے کو تولا تو اس سونے کا وزن جو ہے نا ان دینار کے سونے کے سکوں سے زیادہ نکل آیا. تو ظاہر زیادتی ہوگی اس بندے کے ساتھ. نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں ہے, سونے کے بدلے سونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ کبھی اس طرح کا ہار نہ خریدو, بلکہ پہلے ہار کو کھولو, اس کا سونا تولو, اور دوسرے کے بھی سکے سونے کے تولو. دونوں کا جب وزن برابر ہو پھر وہ سودا کرو. کم زیادہ ہوگا تو سود والا معاملہ ہوگا. یہ بڑا یعنی سخت معاملہ ہے. اور آپ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں نا, تو میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی اس کی ملتی جلتی ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے. کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے نا. ہاں, یہ حدیث ہے جی صحیح مسلم میں ہے 4061 انٹرنیشنل نمبرنگ دارالسلام کی جو ہے, یہ یہاں رکھی ہوئی ہے حدیث کی 4061 انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر. ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی آئے, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو اشعث آ گئے, ابو اشعث آ گئے. ابو اشعث سا ہے, تے نہیں ہے. چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت والی حدیث تو سنائیں. یہ بڑی مشہور حدیث تھی جو پبلک میں مشہور تھی. تو جب وہ آئے لوگ وہ آگے جی جڑے حدیث بیان کرتے رہے, عبادہ ابن صامت والی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, غور سے سنو. ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا, اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حکمران تھے. وہ سارے دے کان کھلو جان گے. ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے. لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا. جب یہ بات سیدنا عبادہ ابن صامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو سونے, چاندی کو چاندی, گندم کو گندم, جو کو جو, کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے, سوائے اس کے کہ وہ چیزیں آپس میں وزن میں برابر ہوں اور ایک جنس کی ہوں, وزن میں برابر ہوں اور دست بدست ہوں. لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا. حضرت معاویہ نے کہا بھی وہ کسی کی مثلا فوجی کی تنخواہ ہے نا 10 دینار, تو انہوں نے کہا یہ مال غنیمت میں کچھ چاندی کے برتن آئے ہیں, کچھ سونے کے, تو اندازے نال چک لو وہ کوئی ایک برتن, تو ایڈا کون نیک ہوئے گا کہ 10 دینار ہے تو ایگزیکٹلی 10 دینار کے سونے کے برابر ہی سونے کا برتن اٹھائے گا. اگر اٹھا بھی لے جب تک تولے گا نہیں تو پتہ چلے گا.
تو لوگوں نے یہ اس میں الفاظ ہے، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی لایا دا لانے امت کا فتنہ مال تو ہے نا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے آخری خطبہ جو اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دیا غزوہ احد کے شہداء پہ نماز جنازہ پڑھ کے، اس میں کیا الفاظ ہے؟ مجھے خطرہ نہیں تم میرے پاس شرک کرو، مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یہ حدیث بھی میں نے اس کے شروع میں لکھی ہے اور یہ اسی کی تشریح حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ کون دنیا کے مال میں پھنسا ہے. اچھا، اب عبادہ ابن صامت جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو سود ہے، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا، چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے. اللہ اکبر. یعنی وہ فوجیوں کو تو شرم آ گئی کہ یار یہ ہم سودی کام کر رہے ہیں. جنہوں نے اٹھائے تھے دوبارہ مال غنیمت میں کہ نہیں بھائی اس کو تولو، پہلے جتنی تنخواہ بنتی ہے اتنی دو، یہ اندازے سے نہیں ہے. جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو حضور کی مجلس میں رہتے تھے. انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دی. آپ اندازہ کریں، حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، کتنی صحبت کی ہے، 1.5 سال، اور وہ سینئر صحابی ہے عبادہ ابن صامت. اب وہ کہہ رہا ہے میں نے خود حضور سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سنا. بھائی آپ نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب نہیں حدیث ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہم آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، آپ کہ نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ لو نا. سینئر صحابی ہے. اور باقی لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ وہ ڈر گئے، ان کو پتا تھا یہ سینئر صحابی ہے، یہ بات کر رہا ہے. یہ الموطا امام مالک میں سنن نسائی میں بھی ملتا ہے. یہ پھر شکایت حضرت عمر تک پہنچی. حضرت عمر نے پھر حضرت معاویہ کو بڑا ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ سینئر صحابہ اس لیے اٹیچ کیے ہیں کہ تمہیں دین کے معاملات میں مسئلے نہیں پتہ ہیں، تم خود سے نہ ڈیسیژن کر دیا کرو، ان کو ساتھ لے کے چلو. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا ایک یعنی تھا معاملہ. اچھا، اس حدیث میں پھر حضرت معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو مجلس میں رہے ہیں. حدیث پر یہ اعتراض سن کر سیدنا عبادہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث وہاں پہ دہرائی. سر یہ ہے جرت کا کام. جی، جو المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الشہداء وہ ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. حکمرانوں کے سامنے سچائی بیان کرنا یہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا. جی. اب یہاں پہ جب حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، حالانکہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے ان کو، تو حضرت عبادہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہی سنا ہے. پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے، ہم نے جو رسول اللہ سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ اسے ناپسند کرے، خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اس کلمہ حق کہنے پر تاریک رات میں ان کے لشکر سے الگ ہی ہونا پڑ جائے. وہ کہہ رہے ہیں میں جنگل بیابان میں ہوں یہاں اکیلا، اور مجھے لشکر سے کوئی الگ بھی کر دے تو میں حضور کی حدیث پھر بھی بیان کروں گا، چاہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو اور مجھے اکیلا، مجھے جنگل کے جانوروں کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں حضور کی حدیث بیان کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ تے پڑھیا تے اہل حدیثاں نو کیا کرو کہ تسی بھی حدیثاں پھر جڑیاں آندیاں نا اس طرح دیاں انہاں تے سبحان اللہ ہی پڑھیا کرو. تسی پھر حضرت معاویہ علی سنت عمل نہ کریا کرو، عبادہ ابن صامت علی سنت عمل کریا کرو. پکے اہل حدیث بنو، وہابی نہ بنو، صحابی بنو. ٹھیک، اور صحابی بھی کیڑے بنو؟ سینئر صحابی. ٹھیک ہے، عبادہ ابن صامت کی سنت پہ عمل کریں. تو یہ وہ چیز تھی. تو یہ بھی ایک معاملات تھے. بل اب تو یعنی جو آن لائن کاروبار ہوتا ہے نا اس کا گولڈ کا، وہ ڈالرز کے عوض ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارچا مارا جاتا ہے جو وہ بھی اس میں حرام ہو جائے گا، وہ بھی سونے کے بدلے سونا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا سر، سونے کے بدلے سونا ایسا نہیں ہوتا. آپ سونے کا ایک کڑا لے کے جاتے ہیں تو سنیارا کیا کرتا ہے، گولڈ سمتھ اس کو تولتا ہے، تول کے اس کی قیمت لگاتا ہے سر کہ آج کی ڈیٹ میں سونے کا یہ ریٹ ہے، یہ قیمت ہے. اب اس میں آپ اتنا سونا ڈلواؤ گے تو اتنے پیسے مجھے اور دو گے تو میں آپ کو اس کا موٹے والا کڑا بنا دوں گا یا ایک چوڑی کی 2 بنا دوں گا. ایسے ہی کرتا ہے نا. تو وہ تو 10 بدس کر رہا ہوتا ہے. مجھے کئی گولڈ سمتھ سنیارے مجھے ملے، ان کا جی ساڑھا تو کاروبار ہی رام ہو گیا ہے، تو وہ تو ہم یہ مارچا مارتے ہیں. میں نے کہا یہ وہ والی چیز ہے ہی نہیں ہے. اس لیے چیزوں کو یعنی تفقع کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے ان کو ویسے ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
علی بھائی سوال ہے، آج کل رولیکس یا راڈو کی طرح چائنا میڈ گھڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو اوریجنل کا ریپلیکا ہوتی ہیں، لیکن قیمت صرف 15,000 تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کاروبار کی اجازت ہے لیکن یورپ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے منع ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ بڑا مشکل سوال ہے جی، یہ کاپی رائٹس والا ایشو واقعی ایک جرم ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے نے اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور آپ اس کو فوراً ڈیٹو کاپی کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی انجینئرنگ میں کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ، جی ٹھیک ہے۔ تو ریورس انجینئرنگ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے، تو وہ اب اوریجنل راڈو کی اگر 1.5 یا 2 یا 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور آپ 15,000 روپے کی اس کا ریپلیکا بیچ رہے ہیں، ویسے جو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ ریپلیکا ہے اور وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے، اس میں تو ظاہر ڈائمنڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا، تو ظاہر اس کی جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن ٹیکنالوجی کاسٹ تو ظاہر انہوں نے اس طریقے سے کر لی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، ان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یورپ میں اور امریکہ کے اندر تو آپ ایون کسی کتاب کی فوٹو کاپی بھی نہیں کروا سکتے، اس کے بھی رائٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ جس بندے نے محنت کی ہے اس سے کتاب خریدیں یا وہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ کو بیچے۔ پاکستان میں بھی کاپی رائٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کاپی رائٹس نہیں کتابوں کے، البتہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جس مصنف کو فوت ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں نا، اس کے رائٹس ختم ہیں۔ یعنی آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے، اس کے کاپی رائٹس کوئی نہیں ہے، لیکن جس مصنف کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے رائٹس اس حوالے سے موجود ہیں۔ یہ والی جو چیزیں ہیں نا جی، اس طریقے سے پائریٹڈ سافٹ ویئرس کا بھی ایشو آتا ہے جی، تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے، لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یہ جرم نہیں ہے اور ریپلیکا بیچا جا رہا ہے اور ریپلیکا لینے والے کو بھی پتہ ہے، بیچنے والے کو پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، تبھی تو اتنی قیمت دے رہا ہے۔ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ 1.5 لاکھ کی جو وہ گھڑی آپ کو 15,000 کی دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس میں غرر اور دھوکہ نہیں ہے۔ اس میں میں مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ جو ہے نا اوریجنل بھی رکھیں اور کہیں جی یہ اوریجنل راڈو ہے، یہ 3 لاکھ کی ہے، یہ اس کا ریپلیکا ہے جس میں وہ والی چیزیں نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنے میں یعنی شو مارنے کے لیے لوگوں نے لینی ہوتی ہے نا، سارے ساڑھے آتے نہیں دیسی گھڑیاں بننے والے تو دیسی بال پوائنٹ رکھنے والے، تو شو مارنی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ کو 15,000 کی مل جائے گی۔ اس کے اوپر ریزرویشن ان کمپنیوں کی ہوگی، وہ کہیں گے جی ہماری وہ چیزیں نہیں بک رہی ہیں، تو سر ان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی چیزیں ویسے بھی نہیں یہاں بکنی، کیونکہ یہاں 15,000 والا گاہک ہے، 3 لاکھ والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس میں چاہیے یہ کہ ان کمپنیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ کمپنیاں خود اپنا ریپلیکا نکال دیں، ٹھیک۔ جس طرح چائنا سے آپ اپنے آرڈر کے اوپر 10 روپے والا بال پوائنٹ بھی بنوا سکتے ہیں، 20 روپے والا بھی بنوا سکتے ہیں، 30 والا بھی، ڈپینڈنگ اپان دا کوالٹی۔ ایون آپ موبائل دیکھیں، انہوں نے ایک طرح کے موبائل ہیں، کتنا 2-2, 3-3 ہزار روپے کی قیمت کے فرق سے وہ چلتے ہیں، تو یہ کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آلریڈی آپ کے ہوشیار قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ نا جو باہر کی گاڑیاں، ان کے بڑے ٹیکسیز ہیں، اس کی وجہ سے کافی گاڑی یہاں پہ مہنگی بکتی ہے، تو یہ اپنا پروفٹ انکریز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر اوریجنل ہونڈا کی گاڑی یا ٹویوٹا کرولا کی گاڑی اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھیں اور وہی پاکستان میں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو سر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیز کم کر دیں، ہمیں کم پیسوں کی گاڑی منگوا دیں تاکہ ہم پروفٹ زیادہ کر لیں، تو وہ بتا دیتے ہیں جی آپ اس میں یہ فیچر نکال دیں، یہ فیچر نکال دیں، یہ فیچر نکال دیں، یہ بیٹری تھوڑی ڈاؤن کر لیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں وہ اگلے دن UPS کی بیٹری لینے گیا تو وہ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ایک بیٹری کے وہ ایک سیل کے اوپر نا انہوں نے ٹرانسپیرنٹ والا نا ڈھکن لگایا جس سے آپ کو نا پتہ چل جاتا ہے اس میں پانی کم ہوا ہے زیادہ۔ تو میں نے پرانی بیٹری جب دی نا بیچی نا تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ میں ڈھکنا سنبھالنے لگا ہوں، اس کے بغیر تم یہ لے لو، تو اگر نئی میں ہے تو پھر تو مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں صاحب جی وہ نئی میں تو نہیں آ رہا، الگ نئی تو آگے ہونا چاہیے، تو اس نے نئی میں سے آلریڈی وہ 250 کا نکال کے بیچ دیا ہوا تھا۔ وہ پھر بعد میں مانا ہے کیونکہ اوپر سٹیکر کے نشان تھے، وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ 250 روپے ادھر سے بھی اس نے مار لیا، 250 روپے کی کمائی کر لی، ادھر سے یہ کر لیا، مجھے بعد میں پتا تو چل ہی گیا نا، اب کئی 250 نکل جائیں گے۔ یہاں پہ کتنے آرام خور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب پوری، مجھے ایک پولیس آفیسر ملے میرے، میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ انچارج تھے اس وقت، وہ نئے یعنی دین کے راستے کے اوپر آئے تھے، داڑھی وغیرہ رکھی تھی، مجھے بتا رہے تھے ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی، مجھے بتا رہے تھے علی بھائی پوری زندگی میں جتنی رشوت کھائی ہے نا اس سے زیادہ میں اپنے علاج پہ لگوا چکا ہوں۔
سر کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، صحیح، کبھی ٹینشن کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ تو سر دنیا میں ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے، یہ نہ سمجھیے گا اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ٹل گیا. جو آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ تو اسی نے ہی معاف کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول طے کیا ہے کہ اسی لیے تو سورہ نساء کے اندر ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں آپ انگارہ اپنی زبان پہ رکھیں نا تو جل جائے گی، حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی، کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں. آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو حرام کھایا تھا اس نے پیٹ میں مروڑ نہیں کیا تھا، لیکن وہی پیٹ میں اب آگ کا سانپ بنا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کیا حکم ہے نا، جس وقت جس چیز کو آرڈر دے دے. وہ تو سر سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی کھال ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے، تو انسان پھر کہے گا کہ ان کو کس نے زبان دی، تو وہ چیزیں بول کے کہیں گی ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے باقی مخلوقات کو بھی زبان دے دی ہے. یہ ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے، کھال گواہی دینا شروع کر دے گی. تو یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جانے، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اس کو الاؤ کرتا ہے اور وہ کسٹم پے ہو کے آ رہا ہے، سمگلنگ کا سامان نہیں ہے اور ریپلیکا کے طور پہ آ رہا ہے، آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ اوریجنل کہہ کے اس کو نہ بیچیں جب تک وہ باہر کی کمپنیاں. جب باہر کی کمپنیاں جوڈیشری کے تھرو اپروچ کریں گی پھر یہاں پہ کوئی کھولے گا بھی نہیں. یہاں پہ کئی ایک لوکل برانڈ ہے جس کی آپ جعلی ریپلیکا کریں تو فوراً آپ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے. جیسے پنڈی میں سیور فوڈز ہے، ہمارے جیل میں ایک بندے نے سیور فوڈز کھولا، انہوں نے فوراً کیا تو اس نے نام اپنا چینج کر دیا. تو اگر باہر کی کمپنیاں جو ہے نا ان تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ پاکستان میں بندی لگوانا چاہتی ہیں تو پاکستان سے رابطہ کر لیں اگر وہ بندی لگوانا چاہتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ریپلیکا خود نکال دیں. جیسے چائنا میں آپ کو پتا نا، چائنا سے ایک ہی چیز کئی گریڈز میں نکلتی ہے. یورپ امریکہ میں وہ اے گریڈ کی چیز جاری ہوتی ہے، وہ مہنگی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چائنا کا مال ہے. چائنا سر چائنا کو بری چیز نہیں ہے، چائنا آپ غریبوں کے حساب سے وہ مال بناتا ہے، وہ اچھا مال بھی بناتا ہے. چائنا تو اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے. ایون امریکہ میں بھی جو سامان بک رہا ہے نا وہ بھی چائنا سے بن کے جا رہا ہے. تو وہ ان کے لیول کا بنا دیتے ہیں. آپ غریب لوگ ہیں تو آپ کے غریب لیول کا ہی، لیکن سر مہربانی ہے ویسے چائنا کی. سر پاکستان میں جو بوٹ آج سے 10-12 سال پہلے 500 روپے کے بکتے تھے نا، چائنا اس سے بہتر بوٹ آج 500 روپے کے آپ کو دے رہا ہے اور ڈسپوزیبل ہے. ایک سیزن بھی اگر 400-500 کا بوٹ نکال جاتا ہے تو اگلی بار آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. موبائل انہوں نے آپ کو اتنے سستے دے دیے ہیں، ڈسپوزیبل ہی ہے، بلکہ ان کی چیزیں تو ڈسپوزیبل ہیں. اس لیے وہ آپ چائنا موبائل کی اگر آپ کیسنگ دینے جاؤ کہتے ہیں سر کیسنگ نہیں آتی ہے، نیا ماڈل آتا ہے. اتنی دیر تک نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے، میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے. سر اس وقت غریبوں کی ماں چائنا ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے. اب سر وہ نئی چیز خریدتے نکالتی وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ اچھی چیزیں نکالنا ہوتا ہے، لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا. چائنا نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے. باقی جہاں تک یہ لنڈے کا سامان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے، وہ بھی نیا ہی ہوتا ہے. وہ تو چیریٹی میں آتا ہے نا، وہاں سے وہ کرسمس کے موقع پہ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بڑا اچھا سامان ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے. جزاک اللہ.